جب حضرت عمر کو لوگ بتانے لگے مسلمانوں کے اور اسلام کے حالات تو وہ غصے سے اس دن بھر آئے اور اس دن انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے اور ان کو ختم کر دیں گے۔ جمال الوجود بذکر الإله وتصفو الحياة بنور هدى۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات میں فرمایا کہ طٰہٰ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر قرآن اس لیے نہیں اتارا تاکہ آپ کسی مشکل میں پڑ جائیں، آپ کسی مصیبت میں پھنس جائیں۔ یہ وہ صورت ہے جس صورت کی ابتدائی آیات پڑھنے کی وجہ سے ایک کافر شخص اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ عظیم شخصیت بن گیا۔ ایک وہ شخصیت جو اسلام کو، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا کام کرتی تھی، وہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد جلیل القدر صحابی میں شمار ہونے لگے، اور اس شخصیت کا اسلام میں داخل ہونے کے بعد قرآن پاک ان کی رائے کے مطابق نازل ہونے لگا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ابو حفص حضرت عمر فاروق اعظم امیر المؤمنین خلیفۃ المؤمنین رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ واقعہ فیل جو ہاتھی والا واقعہ پیش آیا اس سے 13 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جب اظہار ہوا، آپ نے 6 سال میں اسلام کو قبول کیا۔ آپ کا اسلام میں داخل ہونا میں اللہ رب العالمین کی قدرت اور اللہ رب العالمین کی حکمت ظاہر ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی مقبولیت بھی اس میں نظر آتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے کہ اے اللہ، اسلام کو حکم بن ہشام یعنی ابو جہل کے ذریعے سے یا تو پھر عمر بن خطاب کے ذریعے سے قوت اور تقویت پہنچا دیجیے، اور اس کو مضبوط بنا دیجیے اسلام اور مسلمانوں کو۔ یہ دعا آپ کی حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے سنی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اسلام سے پہلے بھی طاقتور اور بہادر تھے، اور اسلام کے بعد بھی طاقتور اور بہادر رہے۔ جتنی شدت آپ کی کفر میں تھی، اسی طریقے سے اسلام لانے کے بعد بھی اتنی ہی شدت اسلام میں رہی۔ جب حضرت عمر کو لوگ بتانے لگے مسلمانوں کے اور اسلام کے حالات تو وہ غصے سے اس دن بھر آئے، اور اس دن انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے اور ان کو ختم کر دیں گے۔ اس حالت میں انہوں نے اپنی تلوار کو اپنے کمر میں باندھا اور غصے کی حالت میں وہاں سے روانہ ہوئے حضرت پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب۔ راستے میں آپ ہی کے خاندان کے ایک معزز شخص حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو اسلام لا چکے تھے وہ ملے، اور انہوں نے آپ کے غصے کو دیکھا تو پوچھا آپ کہاں کا ارادہ کر رہے ہیں؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ آج میں محمد کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہما بھی اسلام لا چکے ہیں اور اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر کا غصہ اور بھڑک گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بجائے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کے گھر کا رخ کیا، اور وہاں جب پہنچے تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ کو اور ان کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہما کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ آپ نے قرآن کی آواز کو سن لیا، جب دستک دی تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ ڈر کے مارے گھر کے کسی گوشے میں چھپ گئے، اور جب حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا اور ان کو اندر آنے کی اجازت دی تو حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کیا کر رہی تھیں، کیا پڑھ رہی تھیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں، اپنے ایمان کو، اسلام کو چھپانا چاہا، جیسا کہ شروع اسلام میں ہوتا تھا کہ لوگ اپنے اسلام کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے تاکہ اذیت مسلمانوں کو نہ پہنچے۔ تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اقرار کیا کہ ہاں ہم لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر نے
اپنے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ پہ ٹوٹ پڑے اور ان کو مار مار کر لہو لہان کر دیا، اور بیچ میں جب ان کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں ان کو بھی مارنے لگے اور ان کی بھی خبر لے لی۔ یہ آپ کا مارنا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زبان سے ایک جملہ نکلا جس جملے نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کو نرم کر دیا اور رقت طاری ہو گئی اور کپکپی گویا کہ ایک طاری ہو گئی۔ وہ جملہ یہ تھا کہ اے عمر، آپ سے جو بھی بنتا ہے وہ کر لیجئے، لیکن ہمارے دل سے اسلام نہیں نکل سکتا۔ اسلام کی اتنی پختگی کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں رقت اور نرمی طاری ہوئی اور کہنے لگے کہ کیا پڑھ رہی تھی؟ حضرت فاطمہ نے بتایا کہ میں قرآن سیکھ رہی تھی، تو حضرت عمر نے اس کو لینے کا ارادہ ظاہر کیا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ پہلے نہا لیجئے، غسل کر لیجئے، اس کے بعد پاک و صاف ہو کر کے اس صحیفے کو، اس کاغذ کو چھوئیے گا۔ چنانچہ حضرت عمر غسل کر کے آئے، اس صحیفے کو اپنے ہاتھ میں لیا تو اس میں سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی پڑھیں کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اسی طریقے سے اور آیتیں۔ تو یہ جب پڑھیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ کیا ہی زبردست کلام ہے، کیا ہی خوبصورت اور اچھا کلام ہے یہ سنتے ہی حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو کہ چھپے ہوئے تھے وہ باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کل رات میں دعا مانگی تھی اسے قبول کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو ان کو بتائی کہ دعا کیا مانگی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضرت پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت کہاں ملیں گے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں اس وقت ہوں گے۔ وہاں جب پہنچے تو حضرت عمر اندر قدم رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کر کے آپ کا دامن پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کس نیت سے آئے ہو اے عمر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے یہ جلالی بات سنتے ہی حضرت عمر کے اوپر اور کپکپی طاری ہو گئی اور انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ کہنے لگے کہ میں ایمان لانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کی تکبیر کہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی صحابہ تھے تمام صحابہ نے اتنی زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ مکے کی وادیاں اللہ اکبر کے نعرے سے گونج اٹھیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مسلمان بنایا اور اسلام میں داخل کیا، کلمہ پڑھایا، اور اس کے بعد اسلام اور مسلمانوں کے لیے گویا کہ ایک نیا دور شروع ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے تمام مسلمان کعبے میں نماز پڑھنے لگے، اور حضرت عمر نے بھی اپنے اسلام کا، اپنے ایمان کا اظہار کر دیا۔ کفار کی طرف سے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچیں لیکن سب کے سب اپنے ایمان کے سلسلے میں ڈٹے رہے اور مضبوط قائم رہے۔ تو اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہوئے اور صحابہ میں آپ کا شمار ہوا۔ اس کے بعد امیر المؤمنین، خلیفۃ المؤمنین بنے۔ اس سے صاف صاف پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ جس کا دل چاہے اور جدھر چاہے اللہ اس کا دل پلٹ سکتا ہے اور اس کا دل دوسری طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو اپنے دین پر، ایمان پر باقی رکھے، سلامت رکھے، ثابت قدم رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔